ان کی نرم مزاجی ایک بہت بڑا سبب بن گئی منافقوں کی بغاوت کے لیے۔ پوچھیں کیوں؟ اس سے پہلے جو دور گزرا عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور کے اندر عمر بن خطاب کی بڑی سختی تھی لوگوں پر، ہر معاملے میں سختی، کسی کو رائی کے دانے کے برابر گنجائش نہیں، شریعت کے معاملے میں تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، ہر معاملے میں سختی تھی عمر بن خطاب کی۔ تبھی جا کر سارے کے ماحول ہر طرح کے دبے ہوئے تھے، اور عمر بن خطاب کا غصہ بھی ویسا ہی تھا، ان کا غصہ، ان کی گرفت بہت کنٹرول میں تھا ساری چیزیں۔ اب عثمان ابن عفان کی مزاج، طبیعت نرم مزاج کے انسان تھے، تو تھوڑی سی ڈھیل، تھوڑی سی چھوٹ کسی جگہ پر مل گئی تو یہ نرمی کو یہ باغی لوگوں نے، منافقوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ عثمان ابن عفان کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر طرح طرح کی شکایتیں، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور کہا کہ دستبردار آپ ہو جائیں، عہدے کو چھوڑ دیں۔ عثمان ابن عفان نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی وصیت تھی، آپ کو اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ عثمان، لوگ تمہیں عہدے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے لیکن عہدہ چھوڑنا نہیں۔ اور آنکھیں اچھلی، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے عثمان ابن عفان، اس دن جمعہ کے دن گھر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے، جس دن آپ پر حملہ ہوا، آپ کو شہید کیا گیا، اور جو خون کے چھینٹیں اچھل کر جس آیتوں پر پڑھے، سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو آیت اللہ کے نبی کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو وہ آیت پر آپ کے خون کے پہلے چھینٹے وہاں پر گرے، اور کئی مفسرین نے کہیں ذکر کیا ہے کہ صحابہ کہنے لگے، بعد میں آنے والے صحابہ، جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کی شہادت میں جو لوگ داخل تھے، قتل کرنے میں جتنے لوگ جن کا ہاتھ رہا، ان لوگوں کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا کوئی بھی اچھی موت نہیں مرا، آخرت تو گئی ہی گئی ان کی۔ جو منافق اس کام میں شامل تھے، سارے لوگوں کا دنیا کے اندر ہی حشر بہت برا ہوا، ہم نے دیکھا۔ اللہ، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ کئی جمعہ سے ہم سلسلہ وار موضوع سیرت صحابہ کے حوالے سے، وہ صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی بشارتیں سنائی، جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی، ان 10 صحابہ میں ہم سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی حیات زندگی، ان کی خلافت، تفصیلی واقعات تذکرہ ہم نے کیا، اور ہماری گفتگو ان 10 صحابہ میں تیسری کڑی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ساتھی، اور ذوالنورین ایک چہیتے داماد، جن کے حق میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں بھیائی گئیں۔ اس صحابی کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے، ان کی خصوصیات، ان کی فضیلتیں، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ صحابی ہیں جنہیں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارتیں سنائی۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، لسان نبوت نے ایسے الفاظ کئی بار استعمال کیے، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا گزشتہ جمعہ میں۔ اس صحابی کی جب خلافت کی ذمہ داری جب ان کے اوپر سونپی گئی، جیسا کہ عبدالرحمن ابن عوف کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مدینہ سے مشورہ طلب کیے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ عمر بن خطاب کے بعد اب تیسرے نمبر پر کون ہوگا جو اس ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ اللہ کے نبی کے بعد ایک واحد ہستی ابو بکر صدیق وہاں پر موجود تھے، جن کی موجودگی میں کسی کو کسی طرح کی شکایت نہ تھی۔
جیسے ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، ان کے فوری بعد عمر بن خطاب کا نام سب سے پہلے نمبر پر تھا، کسی کو شکایت نہ تھی، کیونکہ عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، میرے بعد بھی اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایسی کئی بشارتیں اللہ کے نبی نے سنائی تھی، تو لوگوں کو یہاں تک کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اب بات آئی تیسرے نمبر کی کہ عمر بن خطاب کے بعد اب تیسری خلافت کسے سونپی جائے گی، تو مسئلہ یہیں سے بگڑ گیا۔ لوگ یہاں تک تو پورے سب صحیح تھے، کوئی کسی طرح کا فتنہ نہ تھا، منافق اتنے تھے لیکن صفوں میں آگے بڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کسی کی ہمت نہیں۔ عمر بن خطاب کا ایک وہ دور گزرا جس دور میں منافقوں نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہر فتنے کو آپ بہت دور تک سلجھ جاتے اور اس کو آپ سلجھا دیتے تھے، یہاں تک کوئی فتنے نہ تھے۔ جیسے عمر بن خطاب دنیا سے کیا رخصت ہوئے، جتنے منافق یہ جو سب صفوں میں تھے مسلمانوں کے، جو سوئے ہوئے تھے، سب جاگ گئے۔ ہر جو منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کا ڈھونگ کہلاتا ہوا، اپنے آپ کا مسلمانوں کا چولا پہن کر مسلمانوں کی صفوں میں رہتا تھا، وہ ہر منافق اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کئی منافقوں کا نفاق یہاں پر ظاہر ہوا، کب؟ جب عمر بن خطاب دنیا سے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بعد آپ خلافت کی ذمہ داری عثمان ابن عفان کے سر پر سونپی گئی، آپ کو خلیفہ بنایا گیا، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، خلافت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، لیکن بغاوت ہوئی آپ کے ساتھ، آپ کو شہید کیا گیا۔ ظلم کے عالم میں بے دردی کے ساتھ آپ کو کئی دنوں تک گھر کے اندر محصور کر کے آپ کو رکھا گیا اور بے دردی سے آپ کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجوہات اگر آپ دیکھیں گے کئی سے وجوہات تھی۔ سب سے پہلی بات تو اس کے بارے میں یہ کہ ایک بات تو طے تھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، یہ بات پہلے سے طے تھی، اور اللہ کے نبی نے بھی کئی بار جو ہے آپ کو بشارتیں سنائی، اور یہ بات عثمان ابن عفان جانتے بھی تھے کہ مجھے شہادت ملنے والی ہے، میں دنیا سے جاؤں گا تو شہید ہو کر شہداء میں میرا شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھے، احد کے پہاڑ پر جب چڑھ رہے تھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان، کئی صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو جو پہاڑ جب آپ چڑھ رہے تھے تو پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے پہاڑ، اے احد، تھوڑا اپنی جگہ پر رک جا، اس پر ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں۔ اور اس وقت آپ نے کئی باتیں فرمائی، وہاں پر کیا فرمایا آپ نے؟ کہا کہ اس پر ایک شہداء بھی ہیں۔ شہداء سے مراد مفسر کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان تھے۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ باغ میں بغیچے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بغیچے کے اندر داخل ہو جائے، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی، اور آپ نے کیا فرمایا جب عثمان ابن عفان داخل ہوئے تو تمہیں جنت ملے گی ضرور، لیکن ایک امتحان سے گزرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی ضرور، لیکن ایک امتحان کے بعد۔ یہ امتحان سے مراد وہ آپ کی شہادت تھی۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر موجود تھے تو آپ نے کہا کہ میرے صحابہ کو بلاؤ۔ اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ابو بکر کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں۔ پوچھا کہ عمر فاروق کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ علی بن ابی طالب کو بلاؤں؟ کہا نہیں۔ تو چوتھے نمبر پر جب عثمان ابن عفان کا نام اماں عائشہ نے لیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عثمان کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عثمان ابن عفان کمرے کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھے پر ہاتھ ڈال کر بازو میں لے جا کر بات کر رہے تھے۔ اماں عائشہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ کئی باتیں کئی دیر تک اللہ کے نبی نے گفتگو کی عثمان ابن عفان سے، اور دوران گفتگو جب اللہ کے نبی بات کر رہے تھے، جیسے جیسے آپ کی بات بڑھ رہی تھی، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے صحابی کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کچھ ایسی باتیں بتا رہے تھے، ان باتوں کو سن کر حضرت عثمان کا چہرہ بدل رہا تھا۔ اور بات کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ باتیں اسی حوالے سے آپ نے بیان فرمائی تھی، آپ کی شہادت کے حوالے سے، آگے آنے والے فتنوں کے حوالے سے۔ بہرحال کئی ایسے مواقع تھے جہاں پر اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ آپ شہید ہوں گے، آپ کو شہید کی موت آپ کو نصیب ہوگی۔ بغاوت کا ماحول کب بنا؟ آپ کی خلافت چلی، آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، خلیفہ آپ بن گئے۔ بننے کے بعد مسلمانوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کی، مطلب کہ مسلمان وہ تو نہیں تھے بلکہ منافق ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔
یہ لوگ بغاوت کرنے کے کیا اسباب تھے؟ بنیادی طور پر دو بہت بڑے سبب تھے۔ بغاوت ہوئی کیوں؟ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نرم مزاج کے انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی ایک بہت بڑا سبب بن گئی منافقوں کی بغاوت کے لیے۔ پوچھیں کیوں؟ اس سے پہلے جو دور گزرا عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالی عنہ، اس دور کے اندر عمر بن خطاب کی بڑی سختی تھی لوگوں پر، ہر معاملے میں سختی، کسی کو رائی کے دانے کے برابر گنجائش نہیں، شریعت کے معاملے میں تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، ہر معاملے میں سختی تھی عمر بن خطاب کی۔ تبھی جا کر سارے کے ماحول ہر طرح کے دبے ہوئے تھے، اور عمر بن خطاب کا غصہ بھی ویسا ہی تھا، ان کا غصہ، ان کی گرفت بہت کنٹرول میں تھا ساری چیزیں۔ اب عثمان ابن عفان کی مزاج، طبیعت نرم مزاج کے انسان تھے، تو تھوڑی سی ڈھیل، تھوڑی سی چھوٹ کسی جگہ پر مل گئی تو یہ نرمی کو یہ باغی لوگوں نے، منافقوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ عثمان ابن عفان کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر طرح طرح کی شکایتیں، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایک دوسری وجہ کیا تھی؟ مجوسیوں کی سازشیں، ایرانیوں کی۔ جیسا کہ ہم نے کہا یہ مجوسی ایرانی پہلے سے لگے ہوئے تھے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے۔ عمر بن خطاب کو مارنے والا بھی ایران کا ایک مجوسی تھا جو منافق تھا، عمر بن خطاب کو شہید کیا۔ یہ پہلے سے لگے ہوئے تھے، لیکن عمر بن خطاب کے زمانے میں جب ہر طرح سے مسلمانوں کی کامیابی ہو رہی تھی، ہر جنگ مسلمانوں کے حق میں جیت رہے تھے، مسلمان جنگ کے میدان میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے پلاننگ کیا کی، اب مسلمانوں کو اگر دبانا ہے تو جنگ کے میدان میں نہیں دبائیں گے، جنگ کے میدان میں مسلمان جیت رہے ہیں تو مسلمانوں کی صفوں میں مسلمان بن کر جائیں گے اور جا کر انہی کے درمیان میں رہ کر انہیں کم کریں گے، انہی کو ماریں گے۔ یہ انہوں نے پلاننگ کی، اور منافق بن کر کئی ایسے لوگ، بالخصوص جس کا نام نمایاں طور پر آتا ہے عبداللہ بن سبا، ایک بہت بڑا یہودی، ایک واحد شخص جس کا نام نمایاں طور پر آتا ہے عبداللہ بن سبا نامی ایک منافق جو ایران کا رہنے والا تھا، کئی روایتوں کے مطابق وہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے صفوں میں آیا، اور آ کر اس نے ڈھونگ مچایا۔ یہ ایک جگہ پر نہیں، کوفہ، بصرہ، مصر، ایسے کیسے علاقوں پر یہ گیا، وہاں پر مدینہ میں بھی اور کئی دوسرے علاقوں میں گیا، کئی جہاں پر بہت بڑے بڑے صحابہ تھے جن کی رفاقت، جن کی صحبت اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ تھی، ان لوگوں کے پاس جا کر عثمان ابن عفان کے خلاف میں بولا کرتا تھا، پروپیگنڈا کرتا کہ عثمان کیسے ہیں، عثمان کیا کرتے ہیں، کیسے خلیفہ ہیں، اہل بیت کا سب سے پہلے حق بنتا ہے، عمر بن خطاب کے بعد خلیفہ بنیں گے تو علی کو بنانا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کے گھر والوں کو بنانا چاہیے، حالانکہ عثمان ابن عفان بھی داماد ہیں، لیکن خون کا رشتہ لگا کر بتاتے تھے کہ علی بن ابی طالب کو بنایا جانا تھا۔ طرح طرح کی باتیں جا کر سارے لوگوں کے ذہن سازی کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا، لیکن جو صحابہ اللہ کے نبی کے زیادہ قریب تھے، جو سچے مسلمان تھے، انہوں نے اس کی بات کو زیادہ ترجیح نہ دی، اسے وہاں سے نکال دیا۔ طائف گیا، طائف کے لوگوں نے وہاں سے اسے بھگا دیا، لیکن اس کے قدم کہاں پر جمے؟ کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں، ان تین علاقوں میں اس کی طرح اسی کا مزاج رکھنے والے منافق سے مل گئے جو مسلمانوں کو گرانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو مارنا چاہتے تھے۔ کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں، تین علاقوں میں اس کے ساتھی مل گئے۔ اب ان تینوں کو اس نے ایک گروپ بنایا، اور گروپ کا ہر ایک گروپ کا ایک ذمہ دار، ایک لیڈر بنایا اس نے۔ کوفہ سے ایک ذمہ دار، بصرہ سے ایک ذمہ دار، مصر سے ایک ذمہ دار، تین علاقوں میں تین لوگوں کو جو ہے ایک بڑا لیڈر بنا کر ایک گروپ کی شکل میں، اور وہ گروپ کیا کرے گا؟ عثمان ابن عفان کے پاس یہ لوگ پہنچے۔ کہاں سے مسئلہ شروع ہوا؟ یہ لوگ گروپ لیڈر جو بھی تھے، بنائے گئے تھے، اپنے اپنے بستی سے لوگ آئے، کیا لے کر آئے؟ خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت عثمان ابن عفان کے پاس آئے۔ نرم مزاج کا انسان ہے، بات چیت میں نرمی، گفتگو میں نرمی، لین دین میں نرمی، غصے کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس انسان کے پاس آیا ہو کر کہا کہ آپ کو خلیفہ ہم نہیں مانتے۔ پہلی بات، وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، آپ کے اندر بہت سی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں۔ کیا کیا خامیاں گنانے لگے، کیا کہنے لگے؟ سب سے پہلی کمی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ جب بدر کی جو جنگ ہو رہی تھی، پورے مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو تم داماد ہونے کے باوجود تم جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے؟ پیچھے رہ گئے، سب سے پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیا؟ ہر سال اللہ کے نبی حج کے ایام میں مینا میں ظہر، عصر، عشاء کی نماز 2 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے۔ ظہر، عصر، عشاء اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھتے تھے،
لیکن تمہاری خلافت کیا آئی، تم مینا کے ایام میں جا کر تم ظہر بھی 4 رکعت، عصر بھی 4 رکعت، عشاء۔ اور تیسری شکایت کیا انہوں نے پیش کی، کہا کہ جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، گورنر کا عہدہ ہے، وہ پوسٹ ہے، جو بڑے بڑے پیسوں کے جو پوسٹ ہیں، خزانچی کا پوسٹ ہے، یہ بڑے بڑے عہدے تم نے صرف اپنے خاندان والوں کو دیے ہیں۔ اور بھی ایسی کئی شکایتیں لے کر یہ لوگ آئے، آ کر کہا کہ ہماری یہ شکایتیں ہیں، اس شکایتوں کی بنا پر ہمیں تمہیں خلیفہ نہیں مانتے، تم خلیفہ بننے کے لائق نہیں، پہلے عہدے سے دستبردار ہو جاؤ، عہدے کو چھوڑ دو، ہم کسی اور کو خلیفہ بنا لیں گے۔ دوسرے صحابہ ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم کسی اور کو بنا لیں گے، عہدہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھی شکایت جتنے تم نے میرے ساتھ ابھی کہیں، اور بھی شکایت میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بھی شکایت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق دیکھا جائے تو ایک بھی تم جو بات میرے سامنے رکھ رہے ہو، ایک بھی وزنی بات نہیں ہے، پورے بے وزن ہیں۔ پہلی بات تم نے کہی کہ بدر کے میدان میں شریک نہیں تھا، اس کی وجہ پورے صحابہ جانتے ہیں۔ جنگ بدر جب چل رہی تھی، سارے مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ نکل رہے تھے، اس وقت میری بیوی حضرت رقیہ، اللہ کے نبی کی لخت جگر بیٹی، بیمار تھی۔ اللہ کے نبی نے مجھے خود منع کیا جنگ بدر میں آنے سے، اور میں اللہ کے نبی کے کہنے پر اپنی بیوی کے پاس رہا۔ جنگ بدر سے واپس جب اللہ کے نبی آئے تو مال غنیمت تقسیم ہوا، تو اللہ کے نبی نے مال غنیمت کا حصہ مجھے بھی دیا، حالانکہ میں شریک نہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے مجھے حصہ دیا۔ یہ وجہ پورے صحابہ جانتے ہیں، میں کوئی عذر نہ تھا، بلکہ اپنی بیوی کی خدمت کے لیے اللہ کے نبی کے کہنے پر میں رکا تھا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، دوسری شکایت تم بول رہے ہو کہ مینا کے ایام میں، مینا میں تم اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ظہر عصر عشاء، اور آپ 4 پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، آپ سارے صحابہ بھی جانتے ہیں، منافق تھے یہ، کسی طرح کا ایک تاریخ گواہ ہے۔ عہدے پر فائز ہونے والے لوگوں کو جب آدمی، کوئی بھی آدمی ہو، میں ہو یا ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، جب کسی انسان کو کسی انسان سے بغاوت ہو جاتی، دشمنی ہو جاتی ہے، تو دشمن کی اچھائیاں بھی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ کسی سے میں دشمنی کرنے لگوں تو اس کے اندر کتنے لاکھ اچھائیاں ہو صحیح، اس کی اچھائیاں بھی مجھے برائی نظر آتی ہے جب دشمنی ہو جائے۔ ان لوگوں کی دشمنی تھی، دشمنی کا کہا کہ 2 رکعت اللہ کے نبی پڑھتے تھے، میں 4 پڑھ رہا ہوں۔ یہ معاملہ بھی سارے صحابہ کو معلوم ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں 2 رکعت نماز آپ سفر کے حالت میں قصر آپ نے کی، لیکن ہمارا دور جب آیا، جب ہماری خلافت آئی، تو بہت بدو قسم کے صحابہ، کہیں دور دور سے آنے والے، جنہیں اسلام کا پورا علم نہ تھا، لیکن یہ لوگ جب حج کے ایام میں آئے ہوئے تھے، تو حج کے ایام میں آنے کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھائی گئی تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ظہر عصر عشاء کی نماز صرف 2 رکعت ہے۔ اپنے مقام پر جانے کے بعد انہوں نے زندگی بھر وہی کام شروع کر دیا، ظہر بھی 2 رکعت پڑھنے لگے، عصر بھی 2 رکعت، عشاء بھی 2 رکعت۔ وہ صرف سفر کے حالت میں جائز تھا، لیکن ان لوگوں کو معلوم نہ تھا، تو یہ لوگ جا کر ایسا ذہن بنانے لگے، جنہیں کم علم تھا، تو یہ لا علمی کی وجہ سے ایسے فتنے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اگلا سال جب آیا تو اگلے سال میں نے ظہر بھی 4 رکعت پڑھائی، عصر بھی 4 رکعت پڑھائی، اور عشاء بھی 4 رکعت پڑھائی۔ کسی کو کوئی کم تر صحابی جس کا علم کم ہو، جسے اسلام کی پوری نالج نہ ہو، وہ آدمی کا ذہن بدل نہ جائے، اس لیے میں نے 4 رکعت پڑھائی۔ اور رہی تیسری شکایت تمہاری کہ خاص عہدے، بڑے بڑے عہدے اپنے خاندان والوں کو آپ دے رہے ہیں۔ بالخصوص آپ دیکھیں گے خاندان کا ہو کیونکہ ایک رشتہ دار ہی جس کے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی آپ دیکھیں گے، اور آپ کے بعد حضرت علی کی جب خلافت آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بہت زیادہ بڑے بڑے عہدے اپنے خاندان والوں کو آپ نے دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی، ایک خاندان، ایک رشتہ دار، ایک اپنا بھائی ہونے کے حیثیت سے اس بڑا عہدہ جس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بڑی ذمہ داری، بڑا سونپنا، بڑی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے، تو اس کے اوپر اعتماد بھی اس بڑا ہونا چاہیے، اس کے اوپر اس قدر بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ اب کوئی رشتہ دار سے زیادہ بھروسہ کسی اور آدمی پر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مجھے جن لوگوں پر زیادہ بھروسہ تھا، جو لوگ صاحب ایمان تھے، جن لوگوں کی امانت داری مجھے زیادہ منظور تھی، انہی لوگوں کو میں نے عہدے دیے۔ یہ کوئی شکایت نہ تھی۔ بہرحال ایسے کئی شکایتیں لوگ آ کر پیش کرنے لگے اور کہا کہ دستبردار آپ ہو جائیں، عہدے کو چھوڑ دیں۔ عثمان بن عفان نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی وصیت تھی آپ کو اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ عثمان، لوگ تمہیں عہدے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے لیکن عہدہ چھوڑنا نہیں۔ اور آخر کار ان لوگوں کی بات کچھ جمی نہیں، تو انہوں نے پلاننگ کیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، یہ مسئلہ چلتا رہا کافی دن تک۔ تو پھر کافی دنوں سے لوگ پلاننگ کرنے لگے، سختی کرنے لگے، آ کر ڈرانے لگے، دھمکانے لگے۔ آخر کار عثمان بن عفان کو انہی کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔
گھر سے باہر نکلنا مشکل، پورے گھر کے اطراف ان لوگ کھڑے ہو گئے، عثمان ابن عفان باہر آئیں گے تو ماریں گے، توڑیں گے، کچھ بھی کریں گے، حملہ کریں گے۔ 40 دن تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہا، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، 40 دن گھر کے اندر بن رہے، 40 دن تک۔ اور سوال آگے بہت سے ہیں۔ یہ سلسلہ چلا حج کے ایام میں، تاریخ کیا تھی اس وقت؟ 17 ذی الحجہ 35 ہجری کا واقعہ تھا، جمعرات کا دن تھا۔ اس دن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، 17 ذی الحجہ کی جمعرات کی دن تھی، اس دن آپ روزے سے تھے، اور اس دن آپ کے گھر میں پانی بھی ختم ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقوں نے عثمان ابن عفان کو پانی لینے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں دیتے تھے۔ جتنے دن پانی تھا، کھانا پینا تھا، سب چلتا رہا، لگ بھگ 40 دن گزر گئے، اور 17 ذی الحجہ کیا آئی، اس دن پانی بھی میسر نہ تھا، تو آپ نے روزے کی نیت کر لی، اور اسی دن آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، تو اس دن آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ کے نبی آپ کو بتا رہے تھے کہ عثمان، آج تم نے روز سحری کیا ہے، افطار کل تم ہمارے پاس کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہاری افطار کل ہمارے پاس ہوگی۔ گویا آپ کو پتہ چل گیا کہ شاید اللہ کے نبی مجھے بتا رہے ہیں کہ آج میرا آخری دن ہے۔ تو بہرحال جمعرات کی رات گزر گئی، تو جمعہ کی دن بھی آپ نے سحری کا نیت کر لی۔ آپ جمعہ کے دن لگ گیا رات مغرب کے بعد، تو آپ جمعہ کا دن بھی روزے کی نیت آپ نے کر لی۔ تو جمعہ کا دن تھا 18 ذی الحجہ۔ آخر کار یہ لوگ برداشت نہ کر پائے، 40 دن تک یہ لوگ دیکھتے رہے کہ اب آئیں گے باہر جو حملہ کریں گے۔ آخر کار باہر نہ آنے کی صورت میں ان کے دروازے پر پہلے جلایا گیا، زبردستی گھر کے اندر داخل ہوئے، اور ہو کر آپ کی بیوی آپ کو بچانے کے لیے آگے آئی، تو پھر انہیں بھی تلوار لگی، تو اس زخمی کے ہاتھ میں ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور پھر آخر کار آپ کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں کئی بار اپنے چیزوں سے جو ہے بڑے بڑے چاقوؤں وغیرہ جو بھی تھے ان لوگ حملہ کرنے لگے، اتنے ضرب لگائے کہ جن ضربوں کی وجہ سے اسی وقت عثمان ابن عفان شہید ہو گئے۔ اللہ۔ اور کئی مفسرین نے اس واقعہ جہاں پر ذکر کیا ہے، اس وقت جب پہلی ضرب جب آپ کو لگی، تو اس ضرب میں جب آپ کے جسم سے جو خون کے چھینٹے اچھلے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے عثمان ابن عفان، اس دن جمعہ کے دن گھر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے، جس دن آپ پر حملہ ہوا، آپ کو شہید کیا گیا، اور جو خون کے چھینٹے اچھل کر جس آیتوں پر پڑھے، سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو آیت اللہ کے نبی کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو وہ آیت پر آپ کے خون کے پہلے چھینٹے وہاں پر گرے، اور کئی مفسرین نے کئی ذکر کیا ہے کہ صحابہ کہنے لگے، بعد میں آنے والے صحابہ، جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کی شہادت میں جو لوگ داخل تھے، قتل کرنے میں جتنے لوگ جن کا ہاتھ رہا، ان لوگوں کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا، کوئی بھی اچھی موت نہیں مرا، آخرت تو گئی ہی گئی ان کی۔ جو منافق اس کام میں شامل تھے، سارے لوگوں کا دنیا کے اندر ہی حشر بہت برا ہوا، ہم نے دیکھا۔ اللہ۔ تو اس دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں آپ شہادت پا گئے۔ تو بہت سی سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ یہ لوگ آ کر بار بار آپ کو عہدہ چھوڑنے کے لیے کہتے، تو عثمان ابن عفان نے عہدہ چھوڑا کیوں نہیں؟ کیا وجہ تھی عہدہ نہ چھوڑنے کی؟ کئی وجوہات تھی، اور بالخصوص سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا آپ کو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عثمان، تمہیں ایک چادر ملے گی، ایک لباس ملے گا، ایک عمدہ لباس، لمبا چوڑا لباس ملے گا، اس لباس کو لوگ اتارنا چاہیں گے، اس لباس کو لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے، لیکن اس لباس کو تم گرنے نہ دینا، اس لباس کو اتارنا مت۔ کہیں آپ نے پیشن گوئیاں فرمائی۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر عثمان ابن عفان اس وقت دستبردار ہو جاتے، خلافت کا عہدہ چھوڑ دیتے، تو خلافت کی جو کرسی ہے، خلافت کا جو عہدہ ہے، اس کی اہمیت لوگ مسلمانوں کے دلوں میں مر جاتی تھی۔ خلیفہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کے نبی کے بعد جو سلسلہ چلتا آیا ہے، خلیفہ جو سارے مسلمانوں کو لے کر چلنے کا عہدہ ہے، اگر عثمان ابن عفان ان کے ڈرانے پر، دھمکانے پر اگر عہدہ چھوڑ دیتے، تو اس عہدے کا وقار مسلمانوں کے اندر ختم ہو جاتا۔ جب عہدے کا وقار مسلمانوں کے اندر ختم ہو جائے، تو مسلمان نہ خلیفہ کی سنیں گے، نہ امیر کی سنیں گے، کسی کی نہیں سنیں گے۔ شریعت میں نہ جانے نئے نئے کام کیسے کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پلٹ ڈالیں گے، سنت کے نئے کاموں کو پلٹ ڈالیں گے، بدعت و خرافات جو اب تک دبی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں دوبارہ پھر سے باہر آئیں گی، یہ سارے کام ہوں گے۔ اس کی وجہ کو آگے سوچ کر بھی عثمان ابن عفان دستبردار نہیں ہوئے، آخر کار آپ جمے رہے اسی عہدے پر،
آپ جب شہید ہو گئے تو اس عہدے کا وقار بعد میں باقی رہا، اگر آپ عہدے کو چھوڑ دیتے تو شاید کہ عہدے کا وقار ختم ہو جاتا۔ ایک اور سوال کیا پیدا ہوتا ہے، جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک سارے منافقوں نے گھر کے اندر راؤنڈ کر کے کھڑا کر دیے، تو 40 دن تک پورے مدینہ کے صحابہ کہاں تھے؟ اتنے صحابہ تھے مدینہ کے اندر، کسی نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ کئی لوگوں کے سوال آ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حج کے ایام تھے تو پورے صحابہ مدینہ سے مکہ گئے ہوئے تھے، حج کے ایام مکہ میں تھے۔ کئی صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو بھی تھے، اماں عائشہ، ازواج مطہرات، اللہ کے نبی کی بیویاں وغیرہ جو بھی تھی، سارے حج کے ایام مکہ گئے ہوئے تھے۔ اور کچھ صحابہ تھے مدینہ کے اندر موجود اور بار بار آ کر آپ سے درخواست کر رہے تھے، باقاعدہ جو ہے ایک پلاننگ بھی کر رہے تھے وہ صحابہ، کئی جن کا تعین لمبی چوڑے نام کی فہرست آتی ہے، وہ صحابہ نے آ کر آپ سے مشورہ کیا کہ ہم دوسرے جگہ سے مسلمانوں کو بلائیں گے آپ کی مدد کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے ہم وہاں سے بلائیں گے۔ عثمان ابن عفان نے منع کیا، آپ نے اجازت نہیں دی بلانے کی کسی کو، لیکن منافقوں کو پتہ چلا کہ اگر ہم اور بھی دیر کریں گے اسی طرح سے تو مسلمانوں کی فوج آئے گی، مسلمانوں کے ایک اور گروپ آئے گا اور آ کر ہم پر حملہ کر دے گا۔ اس بنیاد پر ان لوگوں نے جیسے نہیں خبر ملی تو لوگ انہیں حملہ کر دیے۔ تو کئی ایسی وجوہات تھیں، آخرکار آپ کی خلافت چلتی رہی اور پھر آپ نے شہادت کی موت آپ نصیب کیے۔ اور کئی صحابہ کے اندر آپ دیکھیں گے یہ معاملہ اب یہاں تک بگڑا تو یہ معاملہ اس کے بعد سدھرا نہیں ہے۔ خلافت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، خلیفہ بن کر آپ رہے، بہت اچھے سے آپ نے خدمت کی، لوگوں کے اختلافات، لوگوں کی جو ہے منافقوں کے فتنے، طرح طرح کی شکایتیں روزانہ آپ پر حملہ کرتے رہے، اور یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہ ہوا، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اور آپ کے بعد جب چوتھی خلافت آئی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں پر بھی چلتا رہا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ابھی معلوم نہیں تھا کہ منافق کون ہے، کیونکہ کس کو دیکھ کر کیونکہ آ کر شکایت کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ سامنے جن لوگوں نے آ کر کوفہ بصرہ میں جو عبداللہ بن سبا جیسے نامی کے شخص سے جو افراد آئے تھے، سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے۔ تو عثمان ابن عفان نے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے صحابہ کو ایک گروپ بنا کر بلانے اس لیے منع کیا کہ آپ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں جنگ ہو، مسلمانوں کے درمیان میں جنگ ہو، لڑائی ہو، اس کا اثر غیر مسلموں پر پڑے گا، جو لوگ اسلام سے متاثر نہیں ہیں ان لوگوں پر پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں لڑے، اس لیے آپ نے منع کیا۔ اس منع کرنے کا بہت بڑا فائدہ منافقوں نے یہ اٹھایا کہ آپ پر حملہ کر دیے۔ بہرحال جو بھی حادثہ ہوا، جو بھی فیصلہ ہوا، اللہ کی مرضی تھی اور آپ کی شہادت وہاں پر لکھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے پیشن گوئی مطابق آپ شہید کر دیے گئے۔ محترم حاضرین، یہ عثمان ابن خلاصہ تھا، بہت درمیان میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کبھی وقت کے مطابق ہم گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کے جمعہ میں چوتھی کھڑی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سنیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کے زندگیوں سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں ان اسباق کو یاد کر کے اسی طرح زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ کے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔